ماہ شعبان المعظم اتنی فضیلتوں کا حامل ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان المعظم میرا مہینہ ہے۔ تو یہ وہ پیارا مہینہ ہے جس کو عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مہینہ کہہ کر کے پکارا ہوا ہے، اور عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے آمد سے پہلے شعبان المعظم میں ہی کثرت سے عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے تھے، جو گویا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استقبال رمضان کیا کرتے تھے۔ اور اس مہینے کو ایک بڑی فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے وہ رکھی ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب برات اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو تحفے میں عطا کی، اور یہ وہ پیاری رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بھیڑوں اور بکریوں میں جتنے بال ہیں اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ پیاری رات ہے۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی خبر دی کہ یہ وہی رات ہے کہ پورے سال بندے کے جو ہے رزق میں کتنا اضافہ ہونا ہے، کہاں تک اس کو رزق عطا کیا جائے گا، کیا موت آ جائے گی آنے والے سال میں یا وہ زندہ رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے، وہ اسی رات ہی اس کے سارے رزق کو لکھ دیتے ہیں کہ اسے کب تک زندہ رہنا ہے۔ تو یہ وہ بھی رات ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ انسان اگر یہ رات عبادت الہی میں صرف کر کے گزارے تو اس کا جو نامہ اعمال لکھا جا رہا ہوگا وہ اس عالم میں لکھا جا رہا ہوگا کہ سر سجدے میں ہوگا، اللہ اللہ بندہ کر رہا ہوگا، تو نامہ اعمال بھی لکھا گیا تو اپنے خالق و مالک کی یاد میں لکھا گیا ہے۔ تو عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اول آسمان پر اپنی شایان شان کے لائق نزول اجلال فرماتا ہے، اور پھر پکار پکار کر کے اس کی رحمت بندوں کو بلا رہی ہوتی ہیں کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق کا چاہنے والا کہ اس کو بے حساب رزق عطا کر دیا جائے، ہے کوئی اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنے والا کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غروب آفتاب ہوا اللہ کی رحمتیں پکارنے لگتی ہیں اور صبح صادق تک اپنے بندوں کو پکارتی ہی رہتی ہیں۔ تو یہ وہ پیاری رات بھی ہے۔ اچھا، اس رات میں کرنا کیا ہے؟ اس رات میں بندوں کو عبادت الہی میں مصروف رہنا ہے، تلاوت کلام اللہ کرنا ہے، اور خصوصی طور پر اپنے جو مرحومین ہیں ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں بھی کرنا ہے، اور ان سے ملنے بھی جانا ہے، ان سے ملنے بھی جانا ہے۔ یہ مزے کی بات ہے، مرحومین سے ملنے جانا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ شب برات آئے تو اپنے مردوں سے مل لیا کرو۔ میں نے کہا حضور ملا تو ان سے جاتا ہے جن میں جان ہوتی ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں جب تم جاؤ قبرستان تو انہیں سلام کر لو، السلام علیکم یا اہل القبور، یہ قبر والوں تم کو سلام۔ تو سلام تو اس کو کیا جاتا ہے جس میں جان ہوتی ہے، سلام اس کو کیا جاتا ہے جس میں جان کے ساتھ ایمان ہوتا ہے، اس کو سلام کیا جاتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا کہ خبر دے دی کہ جب تم قبرستان جاتے ہو سلام کرتے ہو تو نہ صرف سلام ہی سلام پر بات رک جاتی ہے بلکہ مردے تمہارے سلام کا جواب بھی عطا کرتے ہیں۔
جواب بھی دیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا حضور جواب تو وہ دیتا ہے جس میں جان ہوتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مردے ہوتے ہیں، مومنین مردے، وہ زندوں سے زیادہ سننے والے ہوا کرتے ہیں، زندوں سے زیادہ سنتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار جب عام انسان کا عالم یہ ہے کہ قبر میں اس کو سلام کیا جائے، جواب بھی دیتا ہے اور سنتا بھی ہم سے زیادہ ہے، تو جب مومنین کا یہ عالم ہے تو مومنوں کے پیشوا کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے پیشوا کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں بات یہ رہی کہ ہماری جب قبریں کھلتی ہیں تو کبھی دیکھ لیا جاتا ہے کہ ہڈیاں مسمار ہو گئی ہیں، مٹی میں مل رہی ہیں، جسم ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ہمارے جسموں کو مٹی کھا سکتی ہے۔ لیکن سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ کا ہر نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مٹی پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ان انبیاء کرام کو رزق بھی عطا کرتا ہے، وہ رزق کھاتے بھی ہیں۔ ہاں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کی فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، ان کے حالات تو صرف تھوڑی دیر کے لیے بند ہوئے ان کے معاملات، پھر ویسے حالات ان کے ہو جاتے ہیں جو دنیا پر ان کے حالات ہوتے ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جملہ دیا اس پہ غور کرنے کا مقام ہے۔ حضور نے فرمایا جا کر کے کہنا السلام علیکم یا اہل القبور، یا کا لفظ ان مردوں کے لیے جو عام مردے ہیں۔ میں نے کہا آج تک بات لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یا رسول اللہ کہہ کر کے کیوں پکارتے ہو۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب عام مردے کو یا کہہ کر کے بلانے کو کہا ہوا ہے کہ جاؤ تو کہو یا اہل القبور، اے قبر والو تم کو سلام، جبکہ ان کا جسم مٹی میں مل گیا، ان کے اعضاء بکھر گئے، پھر بھی حضور فرماتے وہ سن رہے ہیں، تم سے زیادہ سننے والے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں سلام کا۔ تو میں نے کہا یار جب جو ہے اس بندے کے اعضاء مل کر کے مٹی میں مل چکے ہیں، بکھر گئے ہیں، اور یہ ہم سے زیادہ سنتا ہے، اس کو یا کر کے پکارا جائے یہ سن لیتا ہے، وہ تو سرور کون و مکان ہے، ان کو ہم اگر بلائیں گے تو وہ کیوں نہیں سنیں گے؟ تبھی ہمیں عقیدہ وہی لینا پڑا جو بریلی کے مجدد نے ہم کو دیا۔ ہم یہی کہنے لگے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں جب عام بندہ سن رہا ہے تو ہمارے جو عام بندہ سننے والا ہے تو ان امتیوں کے پیشوا کا عالم ہی کیا ہوگا؟ ان کے تو اعضاء بھی صحیح و سالم ہیں، ان کے معاملات بھی ویسے ہی ہیں جیسے پہلے۔ ہاں کیونکہ ان کی روح واپس ان کے قلب اطہر میں ڈال دی گئی۔ اچھا یہ جو رات آئی ہے، یہ جو تحفے میں اللہ نے شب برات کی رات عطا کی، آج 10 شعبان المعظم ہے، 14 شعبان المعظم کی جو رات آنی ہے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ ہم یوم آزادی مناتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دیش ہمارا انگریزوں کے چنگل سے چھڑا لیا گیا، اب ہم اپنے سمویدھان کے حساب سے جی سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ جی سکتے ہیں، تو ہم یوم آزادی مناتے ہیں۔ تو یار جہاں ہم یوم آزادی مناتے ہیں وہیں ہمیں یوم شبی بھی منانا پڑے گا، اس رات کو منانا پڑے گا کہ جہاں جہنم سے آزادی ہم کو فراہم کی جا رہی ہے۔ ہاں یہاں جہاں جو ہے انگریزوں کے چنگل سے دیش چھوٹا ہوا ہے، ملک بچ گیا ہوا ہے، تو میں نے کہا جب ملک بچ گیا اس کی ہم آزادی ہم مناتے ہیں، تو جہاں پروردگار بے حساب جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے تو اس رات کو ہم کیوں نہ منائیں؟ لیکن منانے کا طریقہ الگ الگ ہے، منانے کا طریقہ جو ہونا چاہیے اس حساب سے ہم نہیں مناتے۔ منانے کا طریقہ تو یہ ہے یارو، یہ دنیاوی روش بھی ہے کہ بچہ اگر جو ہے ہنس کھیل رہا ہے تو ماں برتن دھو رہی ہے، سوچتی ہے تھوڑی دیر میں بچے کو جا کر کے دودھ پلا دوں۔ بچہ ہنس کھیل رہا ہے، ماں دوسرے کاموں میں مصروف ہے، پریس لگا رہی ہے، استری کر رہی ہے، استری کرتی چلی جا رہی، ہاتھ جو ہے کپڑے صحیح کر رہی ہے، بچے کو دودھ نہیں پلایا گیا۔ لیکن وہیں جو ہے ماں جب اس نے اپنے ہاتھ سے روٹی کو پکا کر کے
तवे पे डाला हुआ है और बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, तो माँ उस रोटी को हटा भी नहीं रही है और ये भी नहीं सोचती कि रोटी जल जाएगी, फौरन दौड़ती हुई बच्चे की जानिब जा रही है, क्योंकि उसका लाल रो रहा है, उसका लाडला रो रहा है, उसका लखटे जिगर आंसू बहा रहा है। तो जब बच्चा रोने लग जाए तो माँ अपना नुकसान नहीं देखती, फौरन बच्चे के पास जाया करती है। तो मैंने कहा ये कौन सी ममता है, ये इसलिए क्यों दौड़ करके चली गई? तो पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मोहब्बतों में से एक जर्रा माँ के दिल में बच्चों के लिए डाल दिया हुआ है। तो वो इतनी मोहब्बत करने लग गई है कि अगर बच्चा रोने लग जाए तो माँ अपना नुकसान नहीं देखती है, फौरन बच्चे के पास में पहुंच जाती है और उसको छुपाने की हर चंद कोशिश करती है। जो चाहे जो बच्चे जो है, बच्चा जिस हिसाब से छुप सकता है वो काम माँ करती है, बच्चे को छुपा करके रहती है। मैंने कहा यार देखो तो सही, जिसके दिल में थोड़ा सा जर्रा मोहब्बत का डाल दिया जाए उसका आलम ये हो जाता है कि अगर बच्चा रोना शुरू कर दे तो माँ उसको छुपाने के लिए हर जतन किया करती है। कभी उसके सामने खिलौनों को हिलाती है, कहीं बजने वाली चीज को बजाना शुरू कर देती है, कहीं पिस्तान को पेश करती है। गोया के कहने का मकसद ये है, हर वो जतन किया जाता है जिससे बच्चा खुश हो जाए, जिससे कि बच्चा रोना बंद कर दे। तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ, ये शबे बारात आई है प्यारे, इसमें जो हमको दुआएं मांगनी है वो इस तरीके से नहीं मांगनी कि हाथ उठे हो परवरदिगार की बारगाह में और हमारे जो है लबों पर हंसी भी हो, हमारे लबों पर मुस्कुराहट भी हो और हम इधर उधर देख करके दुआएं मांगते हो। यारो जब बच्चा हंस रहा होता है तो माँ उसको दूध नहीं पिलाती, परवरदिगार तुम्हारी जो है दुआओं को कैसे कबूल कर लेगा? भागने का तरीका हुआ करता है कि जब माँ को बुलाना करीब मकसूद होता है, बच्चा रोना शुरू कर दे, माँ अपना सारा सब कुछ छोड़ करके काम बच्चे के पास में चली जाती है। उसकी जो है गिरियोजारी देखी नहीं जाती, उसको हर जतन करके मनाया जाता है। तो परवरदिगार से जब मांगा जाए तो हम तो सरापा गुनहगार हैं यारो। अगर कुछ मांगना है परवरदिगार से तो उसकी बारगाह में आकर के अश्क बहाना शुरू कर दो। अब जब उसकी बारगाह में अश्क बहाओगे तो जिसके दिल में परवरदिगार ने मोहब्बतों का जर्रा डाला है वो रोना गवारा नहीं करता है, वो माँ गवारा नहीं करती है कि बच्चा रोता रहे। तो परवरदिगार कैसे गवारा करेगा कि बंदा रोता रह जाए और उसको माफ ना किया जाए? बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि परवरदिगार इतना रहीम और करीम परवरदिगार है कि हमारा आंसू गिरेगा बाद में, परवरदिगार हमको माफ पहले ही फरमा देगा। ये वो करीम रब है क्योंकि उसने इरशाद फरमाया हुआ है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ये भागे हुए इंसान पलटा, तेरा परवरदिगार माफ करने वाला रहमान और रहीम है। ये परवरदिगार की शान है, जहां वो कहारो जब्बार है वहीं सत्तारो गफ्फार भी है। देखो ना सही, आज अगर हम अपने दामन में अपने गुनाहों को देखना शुरू करें तो वो कौन सा घिनौना अमल नहीं है जो हमारे दामन में न पड़ा हो। ऐसे ऐसे घिनौने अमल हैं कि अगर दुनिया के सामने आशिकारा कर दिए जाएं तो लोग जूते लेकर के मानना शुरू कर दें। ऐसे ऐसे घिनौने अमल हमारे दामन में हैं। क्यों? लोग इज्जत क्यों देते हैं? क्योंकि लोग हमारे गुनाहों से आशिकारा नहीं हैं, लोग हमारे गुनाहों से नाशना हैं, आशना नहीं है। परवरदिगार की वो जात है कि रात तो रात रही, अगर जो है 7वीं कोठरी में भी गुनाह किया जाए परवरदिगार उसको भी देख रहा है, वो उससे भी बाखबर है, मगर फिर भी परवरदिगार अपने सत्तार होने की सत्तारी तो देखो उसकी, वो उन पर पर्दा पोशी करता चला जा रहा है, फिर भी वो इज्जत फराहम करता चला जा रहा है। जबकि हमारे आमाल इस लायक हैं कि लोग जूते पे जूते मारे, लेकिन परवरदिगार हमको इज्जत फराहम करता है सिर्फ इसलिए कि परवरदिगार सत्तार है, हमारे गुनाहों की पर्दा पोशी करने वाला परवरदिगार है। तो जिसने हमारे गुनाहों की पर्दा पोशी की है वो कैसा रहमान और रहीम है यार। सुनते चलो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, एक जो है एक उम्मती के बारे में बयान करते हैं कि एक ऐसा भी बंदा मैदान महशर में पेश किया जाएगा जिसके नाम अमाल में बहुत बड़े
बड़े बड़े गुनाह होंगे, नाम-ए आमाल का दफ्तर उसके हाथों में होगा। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने वो पेश किया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे बंदे तू अपने आमाल को पढ़ना शुरू कर दे। अब वो आमाल को पढ़ना शुरू करेगा, उसके नाम-ए आमाल बहुत बड़े 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 गुनाह उसमें लिखे होंगे। तो वो सोचेगा परवरदिगार के सामने में खड़ा हूँ, कैसे इतने बड़े बड़े घिनौने आमाल को पढ़ सकूंगा। वो अपने छोटे छोटे आमाल को पढ़ना शुरू कर देगा, छोटे छोटे जो बद अमल किए होंगे उनको पढ़ना शुरू कर देगा। जब आखिर आमाल के जो पूरा दफ्तर पढ़ चुका होगा, बड़े बड़े आमाल उसने छुपा लिए होंगे, तो जब रब तबारक व तआला के सामने अर्ज करेगा, परवरदिगार सब कुछ पढ़ दिया हुआ है। परवरदिगार इरशाद फरमाएगा, ए मेरे बंदे मैं सत्तार व गफ्फार हूँ, दुनिया में तेरे आमाल से आश्कारा था, फिर भी तेरे आमाल को मैंने छुपाया हुआ था। आज तो मैदाने महशर में इतना बड़ा मजमा लगा हुआ है, आज मैं कैसे तेरे गुनाहों को आश्कारा कर दूं। मैं तुझे रुस्वा नहीं होने दूंगा। मैंने तेरे आमाल को, जो बुरे आमाल थे, उनको नेकियों में तब्दील फरमा दिया हुआ है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, सहाबा बयान करते हैं कि मेरे सरकार जब ये हदीस शरीफ बयान कर रहे थे, तो आगे जब मेरे सरकार ने बयान करना शुरू किया तो सरकार यूं मुस्कुराए कि सरकार की दाढ़े मुबारक जाहिर होने लग गई। सरकार कहते हैं, वो बंदा ये भी कहना शुरू करेगा, अरे मेरे परवरदिगार, जब तूने नेकी जो है बदियों को नेकियों में तब्दील ही कर दिया है, तो फिर सुन ले, हमने जो आमाल पड़े हुए हैं ये तो सब वो बुरे बद आमाल थे जो छोटे छोटे थे। हमारे तो नामे आमाल में बहुत बड़े बड़े गुनाह परवरदिगार है। परवरदिगार इरशाद फरमाएगा, ए मेरे बंदे, तेरा जो मालिक है वो कादिर मुतलक है, वो बड़े बड़े गुनाहों को भी बड़ी बड़ी नेकियों में तब्दील कर सकता है। उसने तेरी बड़े बड़े गुनाहों को भी नेकियों में तब्दील कर दिया हुआ है। तो हमारा रब ऐसा सत्तार है, ऐसा गुनाहों को छुपाने वाला है। यार जरा सोचो तो सही, नमाजें ना पढ़ने का गुनाह हमारे दामन में है, जबकि कितना बड़ा ये गुनाह है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है कि जिसने नमाजें छोड़ दी हुई हैं उसने दीन के सुतून को गिरा दिया हुआ है। एक जगह मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब इमाम आज़म फरमाते हैं, इमाम शाफ़ई के नज़दीक तो यही है कि जिसने एक टाइम की भी नमाज जानबूझ के छोड़ दी हुई है उसने कुफ्र कर दिया हुआ है। लेकिन हमारे इमाम कहते हैं कि नहीं नहीं, कुफ्र तो नहीं किया हुआ है, लेकिन कुफ्र के करीब पहुंच गया हुआ है। यारो ये सजा क्या कम है कि बंदा कुफ्र के करीब पहुंच जाए। कितना बड़ा गुनाह है, जरा सोचो तो सही, इससे भी बड़ा कोई गुनाह हो सकता है? नहीं नहीं यार, नमाज हम धड़ल्ले से छोड़ते चले जा रहे हैं। नमाजों के छोड़ने का गुनाह हमारे दामन में पड़ा हुआ है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जिस बंदे ने नमाजें जानबूझ के छोड़ी हुई हैं, वो बंदा याद रखे, उसको मैदाने महशर में जो खड़ा किया जाएगा वो हामान की सफ में खड़ा किया जाएगा, वो शद्दाद की सफ में खड़ा किया जाएगा, वो नमरूद की सफ में खड़ा किया जाएगा, वो फिरौन की सफ में खड़ा किया जाएगा। मैंने कहा परवरदिगार, कितना बड़ा गुनाह है ये, जो नमाजें छोड़ दे उसको फिरौन के साथ खड़ा किया जाएगा, उसको शद्दाद के साथ खड़ा किया जाएगा, उसको हामान के साथ खड़ा किया जाएगा। तो कौन बंदा है जो ये पसंद करे कि फिरौन के साथ खड़ा हो, शद्दाद के साथ खड़ा हो, नमरूद के साथ खड़ा हो? यारो अगर चाहते हो कि अबू बकर सिद्दीक की हमें सफ मिल जाए, अगर चाहते हो कि जहां उमर खड़े हैं वहीं खड़े हो, खड़ा होना नसीब हो जाए, तो फिर नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की पाबंदी करो। इसलिए कि जो बंदा नमाजों की पाबंदी करता है वो होता तो मेड़ता सिटी में सजदा रेज है, मगर मदीने वाले मुस्तफ़ा के कल्ब को सुकून पहुंच जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुर्रतु ऐनी फी सलाह, कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। यारो ये जो शबे बरात आती है ये इतनी बड़ी फजीलतों की हामिल है कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि एक जो है कौम ऐसी है कि जिसने जो है सुबह सादिक से लेकर के ज़ोहर तक काम किया हो उसको एक क़िरात मिलता है मजदूरी में। और एक बंदा, कुछ बंदे ऐसे भी हैं कि जिन्होंने ज़ोहर तक से असर तक जो है वो काम किया हुआ मजदूरी की हुई है, उनको भी एक क़िरात दिया जाता है। और एक बंदा ऐसा भी है कि जिसने असर से मगरिब तक जो है वो कम मजदूरी की हुई है, लेकिन उसको 2 क़िरात मिला करते हैं। तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछ दिया, हुजूर सुबह सादिक से लेकर के ज़ोहर तक का टाइम बहुत लंबा है, उसको एक क़िरात मिला हुआ है, असर से जो है ज़ोहर से असर तक का भी लंबा वक्त है, इसमें भी एक क़िरात मिल गया,
لیکن عصر سے مغرب تک تو بہت کم وقت ہے، اس میں 2 قرات کیوں عطا کر دیے گئے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے 3 مثالیں جو دی ہوئی ہیں، ان میں پہلی مثال جو ہے وہ یہود کی ہے، اور دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال جو ہے وہ میری امت محمدیہ کی مثال ہے۔ یعنی یہ تھوڑے سے عمل کریں گے پروردگار انہیں بے حساب عطا کرے گا۔ یعنی یہ وہ رات آنے والی ہے کہ اس میں اگر بندہ تھوڑا سا عمل کر لے تو پروردگار اس کو بہتری نعمتیں عطا فرماتا ہے، بہت ساری نیکیوں سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ یارو ذرا سوچو تو صحیح، اس رات کو ہم نے سوچ لیا کہ یہ شب برات جو آئی ہوئی ہے یہ جاگنے کی رات ہے، یہ جاگنے کی رات نہیں ہے صاحبوں، یہ پروردگار کو منانے کی رات ہے۔ آج لوگ جاگنے کے چکر میں کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، کوئی یوٹیوب پہ جو ہے فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی گپ شپ لڑا رہا ہے، کوئی جا کر کے جو ہے وہ ہوٹلوں پر مستیاں کر رہا ہے، کوئی کسی کام میں ملوث ہو گیا ہے، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی شطرنج میں لگا ہوا ہے، کہتا ہے کہ میں نے شب بیداری کر لی ہوئی ہے۔ یارو اگر ایسی شب بیداری کرنی تھی تو پھر بسترے پہ جانا تمہارا بہتر تھا، پوری رات سوتے رہ جانا بہتر تھا، کیونکہ انسان جو ہے غلط لہب و لعب میں نہ لگتا، وہ جا کر کے سو تو لیتا، لیکن اس نے پوری رات جو گزاری وہ ایسے کام میں گزاری ہوئی ہے جس سے اللہ اور رسول ناخوش ہو جایا کرتے ہیں۔ یارو یہ پٹپٹیاں لے کر کے پوری رات سلنسر نکال دیا اپنی موٹر سائیکل کا، اور پھٹ پھٹ کر کے جو ہے پورے گاؤں میں گھما رہا ہے اور دکھا رہا ہے کہ آج شب بیداری کی جا رہی ہے۔ یارو شب بیداری ایسی نہیں کرنی ہے، شب بیداری تو ہمیں ایسی کرنی ہے جس سے پروردگار بھی خوش ہو جائے اور اس کا رسول بھی ہم سے خوش ہو جائے۔ وہ کیسی شب بیداری ہے؟ وہ ایسی شب بیداری ہے کہ اپنے گناہوں پر نادم و پشیمان ہو جاؤ، اور نادم و پشیمان ہونے کے بعد میں پروردگار کی دہلیز پہ آ جاؤ اور سجدہ ریز ہو کر کے کہو پروردگار میں اپنے آپ سے نہیں آیا ہوں، تیری پکار نے ہم کو بلایا ہوا ہے، تو نے پروردگار فرمایا ہوا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوا انسان پلٹ آ، تیرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے، میں اس لیے آیا ہوں تیری دہلیز پہ، میں آنے کے قابل نہیں تھا۔ آج کون سا گناہ ہے جو ہمارے دامن میں نہیں ہے؟ ہر گناہ ہے پروردگار تیری دہلیز کے لائق بندہ نہیں ہے، لیکن آیا صرف اس لیے ہے کہ تو نے مجھ کو پکارا ہوا ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو بخشنے والا مہربان ہے، اس لیے تیری دہلیز پہ آ گیا ہوں۔ اور جب اس کی دہلیز پہ آ کر کے سجدہ ریز ہو جاؤ گے اور جیسے ہی اشک ٹپکاؤ گے تو یاد رکھو اشک گرے گا بعد میں، آنسو بعد میں زمین سے لگے گا، پروردگار ہمارا ایسا مہربان ہے کہ ہماری بخشش و مغفرت پہلے ہی فرما دے گا، ایسا ہمارا مولا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت شب برات میں عام ہوتی ہے، ہر بندے کو نوازا جاتا ہے، ہر بندے کو نوازا جاتا ہے۔ اس رات میں جو کچھ رب تعالیٰ سے طلب کیا جائے، بخشش و مغفرت طلب کی جائے، بخشش و مغفرت عطا کی جاتی ہے، رزق طلب کیا جائے، رزق عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی انسان کو اپنی جو ہے حوائجات میں سے جو بھی اس کو ضرورت ہے، پروردگار سے شب برات کی رات کہے پروردگار مجھ کو یہ ضرورت ہے، اللہ اس کی پوری فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے شب برات میں۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مگر 3 بندے ایسے بھی ہیں کہ جن کی جو ہے کوئی دعا قبول نہیں کرتا پروردگار، ان کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں جو شب برات میں محروم رہا وہ حقیقتاً محروم رہنے والا بندہ ہے، وہ واقعی محرومی والا بندہ ہے، کیونکہ شب برات جیسی رات آئی جہاں رحمتیں ہی رحمتیں تھی اس میں بھی وہ بندہ محروم رہ گیا۔ وہ 3 بندے کون ہیں؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تو وہ بندہ ہے جو شراب کا عادی ہو گیا ہوا ہے، جو شراب بار بار پیتا ہے، جو شراب کو بار بار پیتا ہے۔ میں نے پوچھا آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اے آمینہ کے لال ذرا بتاؤ تو صحیح کہ یہ شرابی کے اوپر اتنا بڑا گناہ کیسے ہے؟ میں کہنا چاہوں گا یارو ہم سب نے ماں کا دودھ چھوڑ دیا ہوا ہے، دنیا کے اندر سب سے اچھی غذا جو بنائی گئی ہے وہ ماں کا دودھ ہے۔ ذرا سوچو اگر ہم روٹی کھانا شروع کر دیں تو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اگر ہم پیاس کے لیے پانی پینا شروع کر دیں تو ہمارا پیٹ نہیں بھر سکتا، ہماری پیاس بجھ جاتی ہے،
لیکن ماں کے دودھ میں اللہ نے کیسی غذا ماں کا دودھ بنایا ہے کہ اس میں کھانے کا بھی انتظام رکھا ہے، پینے کا بھی انتظام رکھا ہے، اور دنیا کی سب سے لذیذ جو غذا ہے وہ ماں کا دودھ ہے، لیکن بندہ پھر بھی 2 سال کے بعد میں چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ کیونکہ ماں اس کے اوپر پھر جو ہے سختیاں کرنا شروع کر دیتی ہے کہ بیٹا اب تمہارے پینے کا جو ہے وہ ٹائم نہیں رہ گیا ہے، ماں دودھ چھڑانا شروع کرتی ہے، تو بچہ 2 سال کے بعد میں دودھ چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح، سب سے اہم غذا کو تم نے چھوڑ دیا ہوا ہے، وہ غذا کے اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی غذا نہیں ہے، وہ غذا چھوڑ دی ہوئی ہے۔ کس کے کہنے پر؟ ماں کے کہنے پر۔ تو پروردگار نے جس کو غلط کہا ہو، جس کو برا کہا ہو، اس کو کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ اس کے عادی کیوں بن گئے ہوئے ہو؟ یار ہم تو اس کے ایسے خوگر تھے، ہم تو دودھ کے ایسے خوگر تھے کہ اگر تھوڑی دیر دودھ نہ ملتا تو رونا شروع کر دیتے، ماں دودھ پلاتی تھی، لیکن پھر بھی آج ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ کیونکہ ماں نے منع کر دیا ہوا ہے۔ تو ماں نے جو جس بات سے منع کر دیا ہو اور ایسی غذا سے منع کر دیا ہو کہ دنیا کی سب سے اہم غذا وہی غذا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی غذا نہیں ہے، تو جب وہ چھوڑ سکتے ہیں ہم، تو یہ شراب کیوں نہیں چھوٹ رہی ہے جس کے ہر گھونٹ پہ صرف کڑواہٹ ہی کڑواہٹ ہے، جس میں کڑواہٹ ہی کڑواہٹ رکھی گئی ہے، اور ایسی بری غذا ہے، ایسا برا جو ہے پینے کا سامان ہے، ایسا برا سامان ہے کہ اللہ اور رسول اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ، اے میرے محبوب لوگ تم سے جوا کے بارے میں اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو بتا دو اپنی امت کو کہ بہت بڑا گناہ ان میں رکھا گیا ہے، بہت بڑا گناہ ان میں رکھا گیا ہے۔ گویا کہ پروردگار نے یہ بتا دیا ہوا ہے کہ جو شراب پینے کا گناہ ہے یہ ایسا ہی گناہ ہے جیسا کہ زنا کر لیا جائے، اور شراب جو ہے ناپاک ہے۔ کیسی ناپاک ہے شراب؟ ایسی ہی ناپاک ہے جیسا کہ انسان کا پیشاب ناپاک ہے۔ اگر پیشاب کہیں درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کپڑے میں نماز نہیں ہو سکتی، شراب بھی اگر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے نماز نہیں ہو سکتی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بندہ شراب پی رہا ہے تو شراب وہ شراب نہیں پیتا، گویا کہ پیشاب پیتا چلا جا رہا ہے، اس کا معاملہ بالکل جو ہے پیشاب کے مشابہ بنا دیا گیا ہے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماں کے کہنے پر ہم نے سب سے اہم غذا کو چھوڑ دیا ہے، تو ماں کے بنانے والے پروردگار کے کہنے پر ہم شراب کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ تو ذرا سوچو، جو بندے شراب کو نہیں چھوڑ رہے، آقا دو عالم فرماتے ہیں حقیقی طور پر وہ محروم ہے، اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اور دوسرے کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا وہ بندہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ ماں باپ کا نافرمان جو بندہ ہے اس کی بھی دعا اس رات میں قبول نہیں کی جاتی ہے۔ یارو سوچو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہم کو جو سب سے اہم جو نعمت عطا کی ہے وہ والدین ہیں۔ والدین سے بڑھ کے کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ یار آج 4 دانگے عالم میں جو پوری دنیا کی رنگینیاں ہم دیکھ رہے ہیں، کس کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں؟ ماں باپ کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آج ہمارے والدین نہ ہوتے تو ہمارا وجود نہ ہوتا۔ تو پتہ یہ چلا والدین ہمارے اس دنیا میں ہمیں لانے کے سبب بنے ہوئے ہیں۔ تو جب ماں باپ جو ہے سب سے اہم نعمت ہیں، تو ان کی اگر کوئی بندہ نافرمانی کرے تو ان کی نافرمانی کرنے والا بھی جو ہے اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس کو بھی جو ہے اس کو بھی اس ذات سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور ماں باپ کا فرما بردار کتنا بڑا بندہ ہوتا ہے، جو بندہ ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ اور رسول کتنے خوش ہوتے ہیں، ماں باپ کا مرتبہ کتنا اعلیٰ بتایا گیا ہے۔ یار قرآن شریف میں کسی بندے کا کسی بات کا ایک بار ذکر آ جائے تو وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 مقامات پر اپنی عبادت کے بعد فوراً صرف ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر کیا ہوا ہے۔ 15 مقامات پر یہ فرمایا ہوا ہے کہ میری عبادت کرو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، میری عبادت کرو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ تو پتہ یہ چلا ماں باپ کا وہ اعلیٰ مرتبہ ہے۔ ایک صحابی رسول میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنا شروع کیا، اے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جب جو ہے میری ماں حیات تھی تو میں نے جو ہے التجا
इल्तिजा की हुई, मैंने एक बार इल्तिजा की हुई थी कि ए परवरदिगार आलम मेरा फला काम बन जाए तो मैं काबे की चौखट को चूम लूंगा, मैं काबे की चौखट को जाकर के चूमूंगा। ए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस वक्त हमारे माली हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन अब तो मेरे माली हालात बहुत ख़राब हैं, हम जो है काबे के पास तक नहीं पहुंच सकते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी वो जो है वो दुआ कबूल हो गई? कहा हाँ मेरी दुआ वो कबूल हो गई है। काबे की चौखट को चूमना चाहते हो? हाँ मेरे सरकार काबे की चौखट को चूमना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कहने लगे हुजूर मेरी माँ जिंदा नहीं है, गुजर गई है। अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी माँ की कब्र जानते हो? कहा हुजूर मेरी माँ की कब्र तो नहीं जानता। तो मेरे सरकार ने फरमाया क्या वो कब्रिस्तान जानते हो जहां तुम्हारी माँ मदफून है? कहने लगे हुजूर वो भी नहीं जानता हूं कि मेरी माँ कहां पर मदफून है, क्योंकि मेरी माँ का बचपने में इंतकाल हो गया था। अब जरा सुनते चलो, आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक तारीख साथ जुमला दिया हुआ था और फरमाया था ए मेरे प्यारे साहबी, जा अगर तुझे ये मालूम नहीं कि माँ की कब्र कौन से कब्रिस्तान में है तो अपने घर में जा और जाने के बाद एक चार जो है लकीरें खींच ले, कब्र नुमा बना ले। एक 4 लकीरें बनाने के बाद उसको माँ की कब्र तस्वुर कर ले और उसकी पायती को चूम ले, गोया कि तूने काबे की चौखट को चूम लिया हुआ है। अरे माँ का मकाम व मर्तबा कितना बड़ा है, जरा सोचो तो सही। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। एक सहाबी रसूल आए थे, जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जो है ऐलान किया हुआ था कि है कोई जो है इस्लाम को तकवीयत देने वाला, है कोई इस्लाम के लिए अपनी जान देने वाला, है कोई बंदा जो जंग में जाने वाला, फौरन मेरे पास में आ जाए। एक सहाबी रसूल आ गए, कहने लगे हुजूर मैं आपके पास आया हूँ, जंग में जाना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा किस लिए जाना चाहते हो? कहा हुजूर मैं चाहता हूँ कि जंग में चला जाऊँ और वहाँ मुझे शहीद कर दिया जाए और शहीद करने के बाद में मैं जन्नत में सैर करने लग जाऊँ। हुजूर मैं जन्नत चाहता हूँ, जन्नत का जो है बसेरा करना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाता है मेरे प्यारे साहबी जरा ये तो बताओ क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? तो कहा था हुजूर मेरे बाप तो गुजर गए मगर माँ जिंदा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ तुम्हारी कौन सी हालत में है, क्या बूढ़ी माँ है? कहा हाँ मेरे हुजूर मेरी माँ बूढ़ी है। आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मेरे प्यारे साहबी फिर तो तुम वापस चले जाओ, घर चले जाओ, अब तुम्हें गर्दन कटाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम जन्नत ही हासिल करना चाहते हो तो फिर अपने माँ की खिदमत में अपना वक्त सर्फ करना शुरू कर दो। फाइनल जन्नता तहता कदमैहा, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को तेरी माँ की कदमों के नीचे रखा हुआ है। क्या मकाम व मर्तबा है माँ का। और आज हम क्या समझ बैठे, इन्हें इज्जत देना छोड़ दी। हमारे पास सबके लिए वक्त है, सबसे बातें कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए कोई वक्त नहीं। माँ बाप के लिए वक्त नहीं। माँ बाप सोचते हैं काश हमारा बेटा हमारे पास बैठ करके 4 बातें कर ले। ऐसे हालात बन पड़े हैं यारो। ये वो बेशकीमती तोहफा है कि जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया था हुमा जन्नतुका व नारुका, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है। किसी साहबी ने पूछा था हुजूर जन्नत है बात समझ में आती है, ये जहन्नम कैसे हो सकते हैं? मेरे आका ने फरमाया कर माँ बाप की नाफरमानी में वक्त लगा दिया, उनकी नाफरमानी करने लग गए तो याद रखो इंसान चाहे सजदे में अपना सर रगड़ रगड़ के मर जाए, अगर माँ बाप का नाफरमान है तो अल्लाह और रसूल उससे कभी खुश नहीं हो सकते। वो नाफरमान बंदा अल्लाह की नाफरमानी हासिल कर रहा है, अगरचे वो सजदे में है, अगरचे वो हरमे काबा में सजदे में सर रखे हुए है, फिर भी परवरदिगार उससे खुश नहीं है। क्योंकि आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वसख़तल्लाहु फ़ी सख़तिल वालिद व रज़ियल्लाहु फ़ी रज़िल वालिद, कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी नाफरमानी में नाराज़ हो जाया करता है और इनकी फरमाबरदारी में खुश भी हो जाया करता है। तो यारो ये हमें बेशकीमती तोहफ़ा मिला हुआ है। और तीसरे जो वो लोग हैं, आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीसरे वो लोग हैं
جو قطع صلہ رحمی کرنے والے ہیں، یعنی جو ہمارا رشتہ کسی کے ساتھ قائم ہے اس کو توڑ دیا کرتے ہیں، تھوڑی سی بات پہ رشتہ توڑ دیا، کہتے ہیں یار ہم جو بڑے ہیں اور اس نے پھر بھی ہم کو ایسی بات کہہ دی ہوئی ہے، ہم تو زندگی میں اس سے بولیں گے نہیں، ارے ہم تو اس کے یہاں شادی بیاہ میں نہیں جائیں گے، ہم تو اس کی بیعت میں بھی شریک نہیں ہوں گے، کیسے آپ ناراض ہو گئے؟ یارو ذرا سنو آمینہ کے لال کا بیان کیا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا بھائی تم سے ناراض ہو جائے تو ایک دن جو ہے گزار لو، 2 دن گزار لو، اگر بہت زیادہ گزار سکتے ہو تو 3 دن گزار سکتے ہو، اس سے زیادہ مومن کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ مومن کو 3 دن سے زیادہ نہ چھوڑو، بلکہ جا کر کے سلام کر لو۔ اگر تم اس کو جا کر کے سلام کرو گے تو یاد رکھو تم نے کون سا کام کیا ہوا ہے۔ تم وہ کام کرنا چاہتے ہو کہ جو ہے دنیا دار خوش ہو جائیں کہ اس نے اپنا بھائی چھوڑ دیا ہوا ہے اتنی سی بات پہ۔ یاروں میں کہتا ہوں دنیا داروں کو خوش نہ کرو بلکہ محبوب پروردگار کو خوش کر لو۔ انہوں نے فرمایا ہوا ہے کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ نہ چھوڑو، جا کر کے سلام کرو، اور تمہارا بھائی اگر جواب دے دے تو دونوں کا دل مل جائے گا، اور جب دل مل جاتا ہے تو حضرت عائشہ بیان کرتی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معراج کی شب جب اللہ اور رسول کے درمیان میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں ان میں ایک بات ہم نے پوچھ لی ہوئی ہے، میرے سرکار نے فرمایا ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے 2 دلوں کو ملا دے گا پروردگار اسے بلا حساب جنت عطا فرما دے گا۔ کتنا بڑا کتنا چھوٹا سا کام ہے اور کتنی بڑی نعمت مل رہی ہے۔